السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ رجب علی بیگ سرور کی داستان فسانہ عجائب سے اخذ کردہ ایک اقتباس، ایک چھوٹی سی داستان بندر کی تقریر کی شکل میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے۔ دراصل یہ جو تقریر ہے، یہ تقریر نصیحت آمیز تقریر ہے، جس میں بندر کے ذریعے سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کو اس دنیا کی جھوٹی چمک اور دمک میں نہ پڑتے ہوئے سچائی اور حقانیت کی زندگی گزارنا چاہیے، پاکیزہ اور پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہیے، اخلاق سے، تہذیب سے انسانی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ انسان دراصل جو ہے اپنے آنے کے مقصد کو، دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول گیا ہے۔ اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں آ کر اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلے گا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ اللہ نے اپنے انعام و اکرام عطا کیے، ان لوگوں کو، ایسے لوگ جو دنیا میں سچائی پر خدا ترسی کی زندگی گزار کر خدا کے احکامات آتی اللہ و آتی الرسول کے مطابق زندگی گزار کر چلے گئے، اللہ نے انہیں اپنے انعام و اکرام سے نوازا۔ اور بندہ اللہ سے یہی تو دعا کرتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جن کو تو نے اپنے انعام و اکرام سے نوازا، اس راستے پر چلنے کی مجھے توفیق دے۔ دعا تو کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد لہو و لعاب کا خریدار بن جاتا ہے اور اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھی بھول جاتا ہے کہ ایک شے ہے جو اس کا تعلق اس دنیا سے توڑ دے گی ایک دن، اور وہ کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ہر ایک کو مزہ چکھنا ہے۔ جو شے ہے فنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل من علیہ فان، تمام چیزیں، کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ لپیٹ کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا۔ ایک وقت آئے گا سوائے قدرت کے، سوائے رب العالمین کے اس دنیا میں کوئی نہیں رہیں گا، اس کائنات میں۔ وہ کن اور فیکن کا مالک ہے۔ جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں وہ قضاء و قدر سے ہر ایک ناچار ہے، ہر کوئی مجبور ہے۔ لیکن اس دنیا میں انسان کسی کی دعوت میں ہے، کوئی کسی فریفتہ ہے، شیدہ ہے، جسے دیکھا بندر کہہ رہا ہے، جسے دیکھا آزاد نہ پایا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی بیڑیوں میں، بکھیڑے میں مبتلا ہے۔ ایک کو اتنا سوچتا نہیں کیا لین دین ہو رہا ہے، اور وہ سود کی امید میں سراسر زیاں ہے۔ اس کی قدرت ناطقہ دیکھو، بندر کہہ رہا اس رب کی قدرت دیکھو کہ مجھ سے بے زبان ناچیز کو یہ تکلیف گویائی عنایت کی۔ پھر آگے یہ کہتا ہے جو ہم لوگ کل پڑھ چکے ہیں، دو روزہ زیست کے خاطر، دو روزہ زندگی کے خاطر انسان کیا کیا ساز و سامان پیدا کرتا ہے، جبکہ اس دنیا میں عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ فرعون اس دنیا سے گزرا ہے، آپ ہم واقف ہیں کہ وہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ انانیت اور فخر کے سبب، تکبر کے سبب وہ خود کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، خود کو خدا بنا بیٹھا، خود کو خدا کہلانے لگا، اور اس کا انجام کیا ہوا یہ ہم جانتے ہیں۔ اس زمانے سے، اس دنیا سے وہ بڑا ہی ذلیل و رسوا ہو کر گیا۔ زمین اس کو مرنے کے بعد قبول نہیں کی، سمندر نکال کر پھینک دیا، آگ جلانے سے قاصر رہی۔ اللہ نے اس کی لاش کو سڑا گلا کر اس زمانے میں عبرت کی جگہ بنا دی ہے، عبرت کی شے بنا دی ہے۔
لوگوں کو جو ہے فرعون سے تعبیر دے کر کہتا ہے کہ انسان انانیت میں، فخر میں چور ہے، اور سر کو اٹھا کر جبکہ سر جھکا کر چلنے کا کام ہے، آنکھیں بند کر کر چلتے ہیں، اور خاکساروں کے، غریبوں کے، مفلسوں کے، پریشان حالوں کے یہ سر کچلتے ہیں، آخر کار حسرت وار مان فقط لے کر مرتے ہیں۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ بکھیڑے کر کر بھی انسان جب دنیا سے جاتا ہے حسرت سے ہی جاتا ہے، کوئی ارمان، کوئی خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے۔ شاعر کہتا نا، انسان کی حرص و ہوس اتنی ہے کہ جتنے بھی ارمان اس کے نکل گئے ہیں وہ اس پہ اکتفا نہیں کرتا، وہ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ رب العالمین سے شکوہ کرتا ہے کہ ارمان میرے پھر بھی کم نکلے ہیں، اور ایسا انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جان اس کی جستجو میں کھوتے ہیں، جو شے ہاتھ آئے ذلت سے جمع ہو، پریشانی و مشقت سے پاس رہے، قص سے چھوٹ جائے، یاس و حسرت سے پھر سر پر ہاتھ دھر ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ساری سمیٹا ہے انسان، دنیا کی ساری دولت جو ہے اپنے قریب جمع کر رکھا ہے، لوگوں کے حقوق کو مارا ہے، لیکن یہ پریشانی و مشقت سے اور ذلت سے جمع کی ہوئی دولت جب اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے، یعنی جب وہ دنیا سے جاتے رہتا ہے، تو وہ بڑے ہی حسرت سے اپنی چھوٹتی ہوئی دولت کو دیکھتا ہے کہ جس دولت کے خاطر میں نے لوگوں پہ ظلم و زیادتی کی، وہی دولت کو آج میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کچھ اشعار بھی دیے ہیں، وہ جا بجا اس میں اشعار ہیں۔ الحمدللہ، انجام بے مہر، دنیا ایک ظال بے سوا ہے، بے مہر وہ وفا وہ بے حیا ہے، مردوں کے لیے یہ زن ہے زہ زن، دنیا کے عدو ہے دین کی دشمن، رہتی نہیں ایک جا پہ جم کر، پھرتی ہے برنگ نرد گھر گھر۔ دنیا ایک فنا ہونے والی شے ہے، بے وفا ہے، بے حیا ہے، اور مردوں کے لیے یہ جو زن ہے یہ رہزن ہے۔ دنیا کی عدو کہتے ہیں دشمن کو، دین کی دشمن ہے۔ دنیا کی چاہ دین کی دشمن بن جاتی ہے، یہ ایک جگہ جم کر نہیں رہتی۔ انجام شاہ و گدا، دو گز کفن اور تخت تابوت سے سوا نہیں۔ چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، ہر ایک کا انجام یہی ہے کہ آخر میں اس کا مقام صرف 2 گز زمین ہے، جو بڑی بڑی سلطنتوں کے لیے، ممالک کے لیے دنیا داری کی حرص و ہوس میں، ملک گیری کی ہوس میں، انسانیت کا قتل کرنے والے، جس کے پاس بڑے بڑے ممالک ہیں یا جس کے پاس ایک جھوپڑی ہو، سب کے لیے بس 2 گز کا ایک گڑھا میسر ہے، اور تخت تابوت سے سوا نہیں، بس اس کا جو ہے آخر مقام تابوت کے اندر ہی ہے۔ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، کوئی بھی اس فانی دنیا میں قائم و دائم نہیں رہ سکتا۔ کسی نے بعد دفن سنگ مرمر کا مقبرہ بنایا، آپ دولت رکھ کر جاتے ہیں، مر جانے کے بعد کوئی جو ہے سنگ مرمر کا مقبرہ بناتا ہے۔ کسی نے سنگ مرمر کے گور گڑا پایا، کسی کی مزار مطلع منقش رنگا رنگ ہے، کسی کے مانند سینے جاہل گور تنگ ہے۔ حسرت دنیا سے کفن چاک ہوا، بستر دونوں کا فرش خاک ہوا۔
چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، ہر ایک کا انجام ایک جیسا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، کسی کے قبر پر جو ہے سنگ مرمر کا مقبرہ بنتا ہے، تو کسی کے قبر پر جو ہے مختلف جو ہے منقش رنگا رنگ کی جو ہے جالیاں بچھائی جاتی ہیں، اور کسی کی قبر جو ہے مانند سینے جاہل کے سینے کی مانند جو ہے تنگ ہو جاتی ہے۔ حسرت دنیا سے کفن چاک ہوا، بستر دونوں کا فرش خاک ہوا۔ ہر امیر و غریب دونوں کا بستر کیا ہے؟ فرش ہے، خاک ہے۔ امیر سمیر وہ خاکم کا فرش بچھا سکا، نہ فقیر پھٹی شطرنجی اور ٹوٹا بوریا لا سکا۔ امیر آدمی ہے اس لیے وہ یہ نہیں بولتا کہ میں خبر کے اندر جو ہے خاکم کا فرش ہے نا، گرینائٹ یہ وہ بچھا سکوں گا، اور نہ فقیر بھی اس بات کو تکمیل نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی پھٹی شطرنجی ہی بچھا دے۔ بات چندے جب گردش چرخ نے گنبد گرایا، اینٹ سے اینٹ کو بجایا، تو ایک نے بتایا کہ دونوں میں ایک گور شاہ ہے، یہ لحد فقیر ہے، اس کو مرگ جوانی نصیب ہوئی۔ جب گردش چرخ کہتے ہیں آسمان کو، جب یہ آسمان کی جو گردش ہے اور یہ جو دنیا قائم ہے، جب یہ ختم ہو جائے گی اور اینٹ سے اینٹ بج جائے گی، تو امیر اور غریب، بادشاہ اور فقیر کی لحد ایک جیسی ہو جائے گی۔ کوئی جوانی میں مر گیا تھا تو کوئی جو ہے بوسیدہ پیر ہے، کوئی جو ہے ضعیف انسان ہے، سو یہ بھی خوش نصیب نیک کمائی والے گور گڑا کفن پاتے ہیں، نہیں تو سینکڑوں چھاتی پر ہاتھ رکھ کر مر جاتے ہیں۔ ہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خوش نصیب ہیں ایسے بہت سارے لوگ جس کو اس دنیا میں جو ہے کفن ملتا ہے، نماز جنازہ ملتی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو دنیا میں ان چیزوں سے بھی محروم ہو کر پتہ نہیں ان کی لاشیں چیل کوے کھا جاتی ہیں، کیا ہوتا پتہ نہیں، لوگ درگور کہہ کر چلے آتے ہیں۔ کتے بلی چیل کوے بوٹیاں نوچ نوچ کر کھاتے ہیں انسان کی۔ دامن دشت اریاں کفن گور ہے، چراغ سحر کا صحن ہوتا ہے۔ ہاں دامن جو ہے دشت اریاں کفن گور ہے، چراغ سحر کا صحن ہوتا ہے۔ یاس و حسرت کے سوا کوئی نہ سرہانے روتا ہے، تمنا چھٹ کوئی پائنتی نہ ہوتا ہے۔ ہاں یاس و حسرت سے کوئی ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا، کوئی انسان مر جاتا ہے، اس کے کتنے اپنے لوگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد سب کوئی رشتہ ناتا کوئی نہیں جوڑتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کیا آپ دیکھے ہوں گے کہ بھئی ابا جان کو اٹھاؤ، خالہ جان کو اٹھاؤ، امی جان کو اٹھاؤ، نہیں۔ جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے تو اس کا جسم سے تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میت اٹھاؤ، یہی جسم جب روح نکل گئی اس میں سے تو رشتے ناتے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یاس و حسرت سے جتنے بھی قریب تھے، بیٹا تھا بیٹیاں تھی جو جان چھلکتے تھے، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ سرہانے روتا رہے ہمیشہ، کوئی پائتی پر نہیں بیٹھتا ہے۔ ہاں بڑے بڑے مقبرے بنائے گئے ہیں، ان مقبروں میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ویران قبریں پڑی ہوئی ہیں، کوئی پھول چڑھانے والا میسر نہیں ہے۔ ہزاروں رنجگور بے چراغ غریباں کے دید میں بیٹھے بٹھائے، صحیح طرفہ نقل ہے کہ والی وارث ان کے سریر سلطنت مسند حکومت پرشب دروازہ جلوے افروز ہے۔ دیکھیے اصل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہزاروں ایسے رنجگور ہیں، غریب ہیں، غم زدہ ہیں، جو بے چراغ، ان کی قبروں پہ چراغ جلانے والا بھی نصیب نہیں ہے۔ ایسی خبریں بھی ہیں، بڑی بڑی خبریں ہیں بادشاہ وقت کے، بادشاہوں کے، دولت مندوں کے، رئیسوں کی، جن کی خبروں پر کتوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ یہ نصیحت آموز بات ہے۔ دنیا اور دنیا گیری کی حس و حوث میں سارا جہاں ہم نے کما لیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جن کے لیے ہم کمایا یا اپنے لیے بھی کمایا، جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح جب قبض کرتے رہتا ہے، تب یہ دولت کے چھوٹ جانے کا غم کا احساس بھی ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے
کہ ایسے کئی قبریں ہیں جن پر بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں، گنبدیں بنی ہوئی ہیں، ہے نا، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اندر کیا کیفیت ہے اس سے ہم واقف نہیں۔ جب قدرت جو ہے قیامت برپا کر دے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، تو لحد سے ایک لحد سے پتہ نہیں کتنے مردے اٹھیں گے۔ ایک لحد فقیر کی ہوگی، جو ایک شہزادے کی ہوگی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو زمانے سے گزر گئے۔ کچھ لوگ خوش نصیب تھے، انہیں کفن وغیرہ مل گیا۔ کچھ ایسے غریب ہیں، کچھ ایسے بھی بد نصیب لوگ تھے، نہ تو انہیں کفن نصیب ہوا، نہ تو نماز جنازہ ملی۔ کئی ایسی قبریں ہیں جو وقت کے بادشاہوں کی ہیں، کئی ایسی قبریں ہیں جو زمینداروں کی ہیں، کئی ایسی قبریں جو دولت مندوں کی ہیں۔ آج ان کی قبروں پر کوئی پھول چڑھانے والا نہیں، کوئی چراغ جلانے والا نہیں، کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے والا نہیں ہے۔ ان کی قبروں پر کتوں کو لوٹتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اب اور کیا نصیحت آموز باتیں ہیں، اس کی انشاءاللہ تعالی عزیز ہم دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔